کئی بار لوگ نکاح کے لیے بلاتے ہیں, بہت پیچھے پڑتے ہیں, آپ کو آنا ہے. میں کہتا ہوں بھائی مکس گیدرنگ ہوگی, میں نہیں جاؤں گا. کہہ رہے نہیں وہ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے یار تمہاری؟ ایک بیچ میں ایک تمبو لگا دو, تھوڑی چادر لگا دو. لیکن پتہ ہے کہ جی اگر ہم نے بیچ میں چادر لگائی, لوگ کہیں گے یہ دقیانوس لوگ ہیں, مولوی قسم کے لوگ ہیں. خدا کو اتنی ویلیو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ شادی نہ کرو, اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ دعوت نہ کرو, اس نے یہ بھی نہیں منع کیا کہ عورتوں کو نہ بلاؤ, اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عورتیں تیار ہو کے نہ جائیں. اس نے یہ کیا ہے کہ درمیان میں کیا کر لو, پارٹیشن کر لو, مرد ادھر ہو جائیں عورت ادھر ہو جائے. آپ سے یہ نہیں ہو رہا, اور آپ چلے جاتے ہو ہر سال حج پہ, ہر سال عمرے پہ. صدقے کے بکرے بھی کٹ رہے ہیں. یہ صدقے کے بکرے اور یہ حج عمرہ آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. یہ دماغ سے نکال دو آپ. ان اللہ لا یامر بالفحشاء, قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی ان کو کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے. اللہ کو بے حیائی سے بہت نفرت ہے. کتنی دفعہ اب ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم سے محبت ہے یار, اتنا کر لو, بیچ میں ایک چادر لگا دو, خدا کے بندو تھوڑا سا خیال کر لو. نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں پھر ہم نہیں آ سکتے. بھائی میں نہیں آ سکتا. آپ مجبوری سمجھیں مفتی صاحب, کوئی مجبوری نہیں ہے. بکواس کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. وہ جو کھانا وہاں شادیوں میں کھلاؤ گے, وہ کوفتے, نان اور تافتان اور یہ سارا رزق کس کا پیدا کرتا ہے؟ بولو نا. تو خدا کا تم کھا رہے ہو, تم سے روٹی کا نوالا چھین لے, تمہارے دن میں تارے نظر آ جائیں گے تمہیں. ایک دن کھانے کو نہ ملے دماغ سیٹ ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, قرآن کہتا ہے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک, اس نے تجھے بنایا ہے. تو ڈاروین کی پیداوار نہیں ہے, تو بندر کی پیداوار نہیں ہے, اس نے اپنے ارادے سے تجھے تخلیق کیا ہے. فسواک, تیرے جسم کے اعضاء کو برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال کے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے تو نے, پھر نکالتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا پینے کے لیے. ما غرک بربک الکریم, ایسے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا نا تو ہم کہیں گے اللہ تیرے کریم ہونے نے ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو کریم نہ ہوتا تو انتقام والا ہوتا, جس وقت گناہ ہوتا اسی وقت عذاب آتا, کوئی بھی دھوکے میں نہ آتا. غیرت مند لوگ ہیں جو اللہ کے کریم ہونے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے, اور یہ فائدہ نہیں ہے, حقیقت میں یہ اپنا ہی نقصان ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان چھپ کے کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے. ایک گناہ تو کھلے عام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ویسٹرن کلچر کو آپ لا رہے ہو اپنے معاشرے میں, اس کا انجام خدا کی قسم انتہائی بھیانک انجام ہے. اپنے ذاتی مفاد کو مت دیکھو, نسلوں کو دیکھو. ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں نا, ساس بہو کی نہیں بن رہی, میاں بیوی کے پراٹھے پہ لڑائی ہو رہی ہے, کھانے پہ لڑائی ہو رہی ہے. انگریزوں کے یہ مسائل نہیں ہے. ان کے یہاں بیوی میری ہے, 20 مردوں سے اس کا حرام تعلق ہے, ناجائز تعلق ہے. ان کے یہاں یہ بڑے مسائل ہیں. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ, کہ نہیں جی انگریز بڑے وفا کرتا ہے. وہ بھائی جھوٹ بولتا ہے. 100 میں کوئی 2-4 وفادار ہوتے ہیں. آپ بیوقوف ہو, پتہ نہیں کن بیوقوفوں میں جا کے بیٹھے ہو آپ. وہاں جا کے بھی نا لوگ انہی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں, بڑے اچھے. تو بن جاؤ پھر, چڈی بنیان اتار دو, تم بھی اتنے اچھے بن جاؤ. نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, بہت اچھے سے کیا کر رہے ہیں ایسے اچھے کا آپ نے بھائی. بیٹی اور بہن کا فرق, لڑکا لڑکی کا فرق ختم کر دیا جس قوم نے. آپ یہ چاہتے ہو آپ کا وہ بھیانک انجام ہو اس معاشرے کا جو انجام ہوا ہے, جو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے. جب سارے چرسی ہیروئن کی اسمبلی میں پہنچے تو چرس اور ہیروئن لیگل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے, اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے چرسی ہیں.
اتنے زیادہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل قرار دینا تھا. ان کو یہ تھوڑی کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو انلیگل قرار دے کے اپنے آپ کو جیل بھجوائیں, اپنے آپ کو کوڑے لگوائیں. ایسا کون کرتا ہے؟ آپ کا معاشرہ بچا ہوا ہے, آپ مت جاؤ اس طرف. تو ایسا حال ہو رہا ہے شادیوں میں, کو مخلوط ماحول ہے لڑکے لڑکیوں کا, کوئی غیرت نہیں ہے یار. آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آدھے آدھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے, آپ اندھے بنے ہوئے ہو, آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے ہو. بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں گھوم رہی ہیں دائیں بائیں, اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ حج کر کے آئے ہیں, ابھی یہ عمرہ کر کے آئے ہیں, یہ دوبارہ اگلی فلائٹ سے حج پہ جا رہے ہیں. جن چیزوں کو اسلام نے ویلیو دی ہے ان کی ویلیو بولو ختم. کسی مجبوری سے مکس گیدرنگ میں جانا پڑے جائز ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جب آپ کسی کو کسی گناہ پہ تنبیہ کرتے ہیں نا کہ غلط ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ سے باز آئے, وہ روکنے والوں کے عمل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھی تو فلاں جگہ گئے تھے اسکول میں بیان کرنے کے لیے. بھائی بیان کرنے گیا ہے نا بندہ, بیان کرنے کو آپ ان شادیوں پہ کہاں قیاس کر رہے ہو؟ بیان کرنے تو شراب خانے میں بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بجائے اس کے کہ انسان توبہ کرے فوراً. وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تو وہ میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا, مجھے تو ایک کا نام پتا ہے, وہ سمر ٹی وی والے نے پوچھا تھا نا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو؟ ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے بیٹی بنا کے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا, اس کا مس گیدرنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے؟ لیکن اپنے گناہ کو, میں مولانا طارق صاحب کا حمایتی نہیں ہوں. لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ان کی حمایت میں یہ بیان کریں فلاں. میں نے کہا بھائی وہ خود کر دیں اگر ان سے کوئی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے. لیکن جو چیز غلط ہے, جو اعتراض غلط ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے, وہ اس کی بیس ہی غلط ہے. اس کی بیس یہ ہے کہ علماء اکثر مس گیدرنگ سے روکتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں یہ بھی تو اس دن ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. ٹرین میں کیا کھڑکی سے نکل کے چلا جائے آدمی؟ تو سیٹ ہے اس کی, بیٹھے گا جا کے. ہم کہیں سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی آگے کھڑی ہو جاتی ہے, اس کو آپ نہیں بھگا سکتے وہاں پہ, وہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. کوئی بھی میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں نہ دیتا ہوں نہ سیلفیاں لیتا ہوں خواتین کے ساتھ, لیکن کہیں کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, اس کی بہن وائف وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے. ایسے موقع پہ کسی کو دھکے دینا, پیچھے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کیا کریں, پارٹیشن نہ کریں. وہاں ہمارے بس میں پارٹیشن ہوتی ہے کیا؟ میں یہ کہوں گا سیلفی کے لیے پہلے یہاں تمبو لگا بھائی. وہ کہے کہ تمبو لگ گیا تو سیلفی کہاں گئی پھر؟ کس چیز کو آپ کس سے ملا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ اپنے جرم پہ انسان توبہ کرے. میں اپنی شادی میں مکس گیدرنگ کروں اگر, پھر آپ کہو یار بیان آپ مکس گیدرنگ کے خلاف کر رہے تھے, اپنے ولیمے میں آپ نے کوئی پارٹیشن یہ اعتراض بنے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یا میں خود مکس گیدرنگ میں جا کے چائے پی رہا ہوں, وہاں بریانیاں پھوڑ رہا ہوں, شادی میں مکس گیدرنگ ہے اور ہم خود وہاں بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں. یہ اعتراض بنتا ہے کہ اس دن تو مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں بیٹھ کے بریانی پھوڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض بنے گا صحیح اعتراض کہ بول کچھ رہے ہیں عمل کچھ اور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلانی آئی تھی اس سر پہ چادر بھی تھی, وہ گلے بھی نہیں مل رہے, اس گلے تو ویسے ہی ناجائز ہے, سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بعض دفعہ علماء کے پاس لبرل عورتیں آتی ہیں, وہ اس کو باپ بنا کے بھائی بنا کے کہہ رہی ہوتی ہے دعا کر دیں سر پہ ہاتھ رکھ دیں. وہ اگر احترام کے ساتھ بہن بیٹی کا لفظ استعمال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا, کسی کی نظر میں ٹھیک ہوگا یہ. اور کوئی بند کمرے میں تھوڑی کر رہا ہے کوئی یہ کام,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی خواتین آتی تھیں, بعض دفعہ مرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان میں کوئی عورت بھی آ جاتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ نے کہیں دیکھا کوئی فیملی ہم سے ملنے آئی ہوئی ہے, کوئی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے, کوئی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, مس گیدرنگ. دیکھو اس دن بیان ہو رہا تھا کس پہ, مس گیدرنگ پر, اور آج یہ آدمی بھی بیٹھا ہوئی ہے, عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتی, گھننے بنتے. لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ مس گیدرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے.